عام جو عام انسانیت کے لیے بھی ہے اور خاص طور پر وہ طبقہ جو امت مسلمہ کہلائے جاتے ہیں، اور ہم بھی امت مسلمہ کے طبقات میں سے ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ہم باقاعدہ ایک جماعتی تصور رکھتے ہیں۔ جماعتی تصور کے ساتھ ساتھ ہم اس جماعتی تصور کے اندر ایک مخصوص جماعتی فکر کی دفاع کے علمبردار بننے آگے نکلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، وہ طبقہ اور وہ طائفہ انسانیت جس کو قرآن مجید کے صورت میں کتاب دیا گیا ہے، یہ کتاب محض برکتوں اور دم اور تعویذوں کے طور پر ایک دوسرے پر پوچھنے یا پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ غور و خوض والی کتاب ہے کہ اس کتاب کا جائزہ لیا جائے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب سے اتاری گئی کتاب ہوتی، لَوَجَدُوا، تو تم لوگ اس میں پاتے اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر کہیں پر کوئی تعارض نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی جہاں سے آپ شروع کریں تو ہر آیت اگلی آیت کی وضاحت کرتا رہے گا، اس کی تفسیر کرتا رہے گا، اس کی تشریح کرتا رہے گا۔ ایسا کہیں پر بھی کوئی آیت سامنے نہیں آئے گا کہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے کچھ فرمایا ہو اور آگے جا کر کسی اور صورت میں یا اسی صورت میں یا اسی آیت کے بعد کوئی ایسی آیت ہو کہ جو ماقبل کی آیت کی جو ہے وہ تعارض بیان کرے یا اس کا تقابل کرے یا اس کی تردید کرے۔ ایسا کہیں پر بھی کوئی لفظ نہیں پایا جاتا ہے۔ تمام قرآن کی ہر آیت اگلی آیت کی تصدیق اور توثیق کرتا ہے۔ لہذا وہ امت جو اس کتاب پر عمل کرنے والی امت ہے، اس پر بھی لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دعووں میں اور دعوتوں میں اس روش اور اس انداز کو اختیار کرے کہ ان کے دعوتی عمل کے اندر کہیں پر بھی تعارض اور اختلاف نہ پایا جائے، کیونکہ امت مسلمہ کا وہ طائفہ جو سیاست دین کے نام پہ کرتے ہوں اور ان کے سیاست کا بنیادی ضابطہ دین اسلام اور شریعت ہو، تو لازمی ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل اور عمل میں مناسبت پیدا کرے اور موافقت پیدا کرے۔ اگر اس کے قول اور فعل اور عمل میں تضاد اور تعارض ہو تو اس پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جب وہ آج کچھ کہتا ہے اور کل کچھ کہتا ہے، آج کچھ کر رہا ہے اور آئندہ کل کچھ اور کر رہا ہے، تو وہ اس لیے قابل بھروسہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمیشہ بھروسہ اس چیز پر رکھا جا سکتا ہے جس میں ہمیشگی کی بنیاد پر یکجہتی ہو، مختلف جہت نہ ہو، یکجہتی اس کے اندر ہو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس نے بھی فرمایا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی، تو مجھے میرے رخ ایک ہی جانب کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا جب یک رخا ہو اور یکجہتی ہو، اس پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص کا سمت متعین نہ ہو، کبھی وہ مشرق چلتا ہے، کبھی مغرب چلتا ہے، 2 قدم شمال کی جانب چلا اور 6 قدم جنوب کی جانب چلا، تو اس کے ساتھ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر یہ قرآن مجید کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں آپ متعدد اختلافات اور تعارض پاتے، کیونکہ یہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اس پر غور نہیں کرتے، اس قرآن مجید پر، اور ان کی ہدایات پر غور نہیں کرتے ہیں، تو ان کی روش کیا ہو جاتی ہے، ان کی عمومی عادت کیا بن جاتی ہے؟ اس کی عادت یہ ہو جاتی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ، ہم اپنے بنیادی اساسی نظریے اور فکر پر متوجہ، تو ہمارے کئی سارے مسائل اور مشکلات حل ہوں گے، کیونکہ ہماری اس وقت جو مشکل ہمیں درپیش ہے وہ نظریے اور فکر سے دوری کی بنیاد ہے، کیونکہ نظریے سے انسان کی نگاہ اور انسان کی ذہنی ساخت مضبوط ہوتی ہے، اور فکر سے انسان کو راہ ملتا ہے کہ اس نے کس راہ پر چلنا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے یہاں جماعت کے اندر نظریے کا بھی فقدان ہے اور فکر کا بھی فقدان ہے، نہ ہمارا ذہنی نظر جو ہے وہ مستحکم ہے اور نہ ہمارے لیے راہ متعین کرنے کا کوئی فکر وجود رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم سب سے پہلے
اپنی فکر اور نظریے پر توجہ دیں، اور جو بھی ادھر ادھر سے پروپیگنڈے اٹھے ان پروپیگنڈوں کی اصل کو جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ اگر ہم خود اس کا ادراک نہ کر سکیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے درمیان ان حضرات کے جانب، اکابرین کے جانب جو ان پروپیگنڈوں کے اصل تک ان کی ذہنی رسائی ممکن ہے، ان تک اس بات کو پہنچائیں تشہیر سے پہلے، تاکہ ان کی اصل گہرائی کو ہم سمجھیں۔ کیونکہ اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو یہ نامعقولیت ہوگی، اور نامعقولیت کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ فرمایا گیا تھا وہاں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اور اس دعا میں یہ فرمایا کہ یا میرے پروردگار، میرے قوم سے اگر ناراض ہو جاؤ تو اس سے جو بھی چیز چھیننے پہ آپ آؤ تو چھین لینا، لیکن ان کی عقل کبھی نہیں چھیننا۔ لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے اسے جواب آیا کہ میں جب بھی کسی قوم سے کچھ چھیننے کا فیصلہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی عقل کو چھین لیتا ہوں، کیونکہ عقل سے ہی وہ ادراک کرتا ہے کہ میں خیر پہ چل رہا ہوں یا شر پر، میں نتیجہ خیز میدان پر ہوں یا بے نتیجہ میدان پر، میرے جدوجہد کا کوئی مقصد ہے یا بے مقصد ہے۔ اور اس لکھاری نے اس کے نیچے مزید وضاحت یوں فرمائی تھی کہ جن قوموں سے عقل چھین لی جاتی ہے تو ان قوموں کے خطباء کی جو تقریریں ہوتی ہے وہ محض خوبصورت جملوں کے مجموعوں کو فضا میں بلند کرنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد اور نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کے رہنماؤں کی بے بنیاد قسم کے دعوے ہوتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے، ان کے مطالبات بے بنیاد قسم کے ہوتے ہیں، اور بے اختیار لوگوں کے سامنے ان کے مطالبات پیش ہوتے ہیں جو کبھی بھی اپنے نتیجے کو نہیں پہنچتے ہیں۔ ان کی لکھاریوں کے محض سفید سیاہ کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے، ان کی تحریروں کو پڑھ کر اس سے کبھی سبق حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا عقل وہ اہم ترین چیز ہے کہ عقل کی بنیاد پر جب عقل کو استعمال کیا جائے تو اس عقل کے نتیجے میں اللہ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ تو انسان میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کی دی ہوئی بصیرت کو لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے لا یعقلون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ عقل ایک نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور ایک مصری مصنف ہے، اس نے اس حوالے سے کتاب بھی لکھا ہے قرآن اور عقل کے نام سے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن کو سمجھنے میں اور دین کے سمجھنے میں عقل کا کس قدر دخل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً ہمیں اندھا بہرا رکھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عقل کو کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے، تاکہ ہم ہمیشہ اندھا بہرا رہیں یا کسی کی جولی پکڑ کر چلتا رہیں، یا پھر بیساکھیاں لے کر ساری زندگی ہم لنگڑوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلتے رہیں، کبھی بھی ہماری عقلی بینائی حالات اور واقعات کا ادراک نہ کر سکے، نہ ان کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت ہمیں پیدا ہو۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی نکات تھے جسے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اب جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ان کی خاص نکات پر، یہ تو ہمارے ہدایات، الہی ہدایات کی بنیاد پر گفتگو تھی کہ الہی ہدایات عموماً امت مسلمہ کے لیے کیا ہے، کہ انہوں نے پروپیگنڈوں میں کیا کرنا ہے اور کس طرح کے عمل کو اختیار کرنا ہے، عقل کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب سوشل میڈیا اس دور میں ہمارے تشہیری عمل میں، جس طرح میں نے عرض کیا تھا قرآن کی آیت میں کہ اذاعوا بھی، جو بھی بات آتے ہیں اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ آج کل ہم میں سے ہر فرد کی جیب میں موبائل ہے، اور اس میں ہم نے آئیڈیا کھولی ہوئی، کسی کے پاس جو ہے وہ فیس بک کی آئی ڈی ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ کی آئیڈیاں ہیں، کسی کے پاس جو ہے اور کئی ساری آئیڈیاں جو ہے ٹویٹر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ساری ہیں۔ ان آئیڈیوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ میں روز اس پر کچھ لکھوں، پھر چاہے اس کا کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔ جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے عقل چھن جانے کے بعد والی جو بات ہے جو وہ شارح نے لکھی تھی کہ پھر وہ محض صفوں کو سیاہ کرنے والے عمل تو جاری رکھتے ہیں، لیکن ان کی تحریرات کو پڑھ کر کبھی بھی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم فیس بک کے صفحات کو سیاہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھر رہے ہوتے ہیں، روز ہم یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فیس بک پر حاضر ہیں، لیکن البتہ اگلا بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو فیس بک پر عموماً جب آپ لکھنے کے لیے کلک کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی، تو وہاں پر وہ انگلش میں جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ایک لحاظ سے فیس بک جو ہے یہ ہمارے دماغ کے اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ اب اگر ہم وہاں پر بے تکے اور بے بنیاد قسم کی چیزیں لکھیں گے تو اس سے ہماری شخصیت کا پہچان ہوتا ہے۔
عموماً انسان کی شخصیت کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک انسان کی زبان سے، ایک انسان کی حرکات سے۔ انسان کی حرکات اور انسان کی زبان یہ دونوں انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اب اگرچہ ہم فیس بک پر اپنا زبان تو استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان بھی ہمارے دماغ کے تابع ہے، جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ہماری زبان سے وہی کچھ ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارا ہاتھ بھی وہی کچھ ظاہر کرتا ہے جو دماغ اس کو بریکنگ دیتا ہے اور دماغ اس کو سگنل دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وہ چیزیں فیس بک پر دینی چاہیے ہے جو ہماری شخصیت کی بہتر عکاسی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کچھ لکھیں کہ اگلا بندہ اس تحریر کو اور ان جملوں کو دیکھ کر ہماری شخصیت کے بارے میں وہ تصور قائم کرے جو بنیادی طور پر ہماری شخصیت کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، یا پھر وہ تصور قائم کرے جو واقعتاً ہمارے اندر وہ شخصیت موجود ہو اور وہ شخصیت اچھی نہ ہو، اور وہاں پر ہماری شخصیت کی اچھی عکاسی اور ترجمانی نہ ہوئی ہو، تو ہماری تشہیر اور ہمارا تعارف ایک غلط زاویے سے ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر وہ شخص جو جماعت کی فکر اور نظریے کی ترجمانی کرتا ہے، لازمی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے شخصیت کی تعارف وہاں پر اچھے انداز میں کرائیں، کیونکہ قرآنی ہدایت بھی یہ ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ آپ لوگوں کو تو اچائی اور بھلائی کی جانب دعوت دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو اچائی کی جانب بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وہ انداز جو ہے وہ دعوت نہیں ہوتا ہے، وہ حاکمانہ ہوتا ہے، جبکہ دعوت حاکمانہ طرز عمل سے نہیں ہوتا ہے۔ دعوت کا اپنا ایک انداز ہے کہ آپ کو یک طرفہ ہمدردی کی بنیاد پر دعوت دینی ہوگی، کیونکہ آپ دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ غلط راہ پر چل پڑا ہے، آپ کو اس کو بلانے کی ہمدردی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کا جتھا بڑھ جائے، آپ کی تعداد بڑھ جائے، آپ کی طاقت بن جائے، اس لیے نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ ہم ان ساتھیوں کو دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ غلط روش کو اختیار کر گئے ہیں، وہ غلط راستے پہ چل گئے ہیں۔ بحیثیت مومن اگر ہم سورۃ العصر کا جائزہ لیں تو سورۃ العصر میں بھی ہے کہ والعصر، یعنی تاریخ انسانی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ، شک و شبہ انسان کا ہمیشہ واسطہ خسارے سے پڑا ہے، لیکن کون لوگ بچے ہیں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کے لیے معیار الہی ہدایات کو قائم کیا ہے۔ آمنو کا مقصد کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے عمل کے لیے معیار اور زاویہ وہ الہی ہدایات کو مقرر کیا ہے کہ الہی ہدایات مجھ سے کیا کہتا ہے، میں اس بنیاد پر اپنی زندگی کی عمل کا تعین کروں۔ وعامل الصالحات، اور جب میں نے ان نتائج کو اپنے لیے متعین کیا ہے الہی ہدایات کو، تو پھر وہ الہی ہدایات میرے عمل کے ذریعے سے عیاں بھی ہونا چاہیے، ورنہ وعامل الصالحات کا فیض نہ ہوتا، صرف آمنو ہو جاتا۔ آمنو تو یہ ہے کہ آپ نے ان ہدایات کو قبول کیا ہے، اب رکھ دیا ہے اپنے پاس، اور عمل الصالحات کا مقصد یہ ہے کہ